الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا خیر خلق اللہ یا محمد المصطفیٰ احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدن دائما عبدا قائما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک وعلی آلک و اولادک و جمیع اصحابک جمیع خلفائک جمیع جدم جدیک یا حبیب اللہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام القدیم فی الفرقان الحمید القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم انتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیہم بالاسم والعدوان وإن یأتکم السارقة تفادهم وهو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الکتاب تکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم صدق على رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والموقرين ربنا تقبل منا قراءتنا وتجاوزنا في إنك أنت السميع العليم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدن دائما عبدا قائما گزشتہ جمعہ آپ سن چکے ہیں کہ ہم نے قوم بنی اسرائیل سے گہرا وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کا حق ادا کریں، اس کے بعد میں یتیموں کا حق ادا کریں اور اس کے بعد میں کہا کہ مساکین کا حق ادا کریں اور سارے انسانوں سے اچھی بات کہیں، ایسی بات کریں کہ کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کے دل کو درد نہ ہو، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، لیکن تم ہیں کہ وعدے سے پھر گئے، سوائے چند کے تم سارے وعدے سے پھر گئے اور تم منہ پھیرنے والے ہو۔ اور آج بھی ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ سے وعدہ لیا، ہم نے آپ سے وعدہ لیا کہ کسی کا خون نہیں بہائیں گے۔ پہلے وعدے کا ذکر ہوا کہ خدا کی ذات کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یتیموں کا حق ادا کریں گے، قرابت داروں کا، ماں باپ کا، مساکین کا حق ادا کریں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ اور آج اس بات کا بیان ہے کہ یاد کرو کہ ہم نے آپ سے وعدہ لیا کہ کسی کا خون نہ بہائیں گے، مطلب ہے اپنے کسی ایمان والے بھائی کا قتل نہ کریں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، سیدنا وعدہ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے دیا، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے مقام پر آخری ہستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج مبارک ہے، اور آپ میدانی عرفات میں کھڑے ہو کر صحابہ اکرام سے وعدہ لے رہے ہیں، اور پہلے تو اس بات کی نشاندہی کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کیا کہ اے میرے محبوب، دنیا چاہتے ہو یا اپنے رفیق اعلیٰ کو پسند فرماتے ہو؟
تو میں نے جواب دیا کہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند فرماتا ہوں۔ رب کریم نے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر ظاہر فرما رہے ہیں کہ رب نے مجھ سے پوچھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک رفیق اعلیٰ ہے، دونوں میں سے آپ کو کون سی شے پسند ہے؟ سوال رب کریم نے پوچھا، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا نے ارشاد فرمایا، اس سوال پر میں نے جواب دیا کہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند فرماتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب مبارک کو، اس حسن جواب کو، اس انداز جواب کو، اس جواب کی حقیقت کو پا کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر امام المتقین امیر المومنین قاتل کفر الزندیق ابوبکر صدیق پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ 1,24,000 اصحاب عظیم کا عظیم الشان مجموعہ ہے، اور حج کا موقع ہے، اور مقام میدان عرفات ہے۔ وہ مقام عرفات ہے کہ جہاں جو مقام میں حج کے ایام ذی الحج کی 9 تاریخ کو کوئی مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے تو شیطان اتنا روتا چلاتا نہیں جس دن عرفات کے مقام پر ہوتا ہے کہ میں اسے لوٹتا رہا، میں اسے پھنساتا رہا، میں اسے شراب پلاتا رہا، میں اسے چوری کراتا رہا، میں اسے جھوٹ بلواتا رہا، گالیاں بکھاتا رہا، فتنہ کراتا رہا، گناہ کراتا رہا، اور آج ایک ایسا دن ہے کہ خدا نے اسے بخش دیا۔ اور وہ مسلمان نہیں جو اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ گنہگار کے گناہ نہیں بخشے، میدان عرفات میں کھڑا رہے اور پھر بھی اپنے آپ کو گنہگار جانے، وہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ مسلمان کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور وہ مقام عرفہ ہے، وہ میدان عرفات ہے، اور مجموعہ صحابہ کا ہے، حجاج اکرام ہیں جو سرکار کے ساتھی ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں خیر القرن قرنی، میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، میرے اصحاب سب سے بہتر اصحاب ہیں، میرا شہر جس میں پیدا ہوا وہ بہتر شہر ہے، اور جس جگہ میں آرام فرما رہا ہوں وہ عظیم الشان جگہ ہے، عرش اعظم میں بھی اعلیٰ ہے، جس جگہ میں آرام فرما ہوں وہ عرش اعظم سے بھی مبارک ہے۔ میری عمر سب سے بہترین عمر، جس دن میں پیدا ہوا وہ دن سب سے مبارک، جس ماہ میں پیدا ہوا وہ ماہ سب سے مبارک، جو کتاب مجھ پر نازل ہوئے قرآن سب سے مبارک، جو دین میں لے کے آیا وہ دین سب سے مبارک، میری نبوت سب سے مبارک ہے، میری شریعت سب سے مبارک ہے۔ اور وہ سرخر اور میدان عرفات یہ سب سے مبارک ہے، میدان عرفات سب سے مبارک مہینہ ہے، مبارک مقام ہے، اور مقام عرفات میں کھڑا ہونا فرض ہے، نماز پڑھ لے یا نہ پڑھ لے، تو جا کر نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن مقام عرفات میں ایک لمحہ کھڑے ہو گیا تو فرض ادا ہو گیا، اور ایک لمحہ کے لیے نہیں کھڑا ذی الحج کے 9 تاریخ کو تو تیرا حج ادا نہیں ہوا، دوبارہ کرنا پڑے گا، دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ سرکار مجموعہ کس کا ہے؟ صحابہ عظام کا مجموعہ ہے۔ مقام کون سا ہے؟ مقام عرفات کا مقام ہے، اور تاریخ کون سی ہے؟ ذی الحج کی 9 تاریخ ہے، ذی الحج کی وہ 9 تاریخ ہے جس دن قرآن مجید کا آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے اے محبوب ساری نعمتوں کو آپ پر نچھاور کر دیا، اور تمہارے دین کو آج ہمارے لیے پسند فرمایا، اور تم سے میں راضی ہو گیا۔ وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب یہودیوں نے سنا، کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی ہے تو ہم عید مناتے، یہ آیت نازل ہوتی ہے تو ہم عید مناتے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا جمعہ کا دن بھی اور یوم عرفہ بھی اور ہمارا عید کا دن ہے، اور آج ہمارا عید کا دن ہے، اس لیے مسلمان ذی الحج کی 9 تاریخ کو عید مناتے ہیں، اور سے موسوم کرتے ہیں کہ بڑا کی عید
نام تو بنا کی عید ہے لیکن یوم عرفہ کی عید کا دن ہے عظیم الشان، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ مائدہ کی ذی الحج کی 9 تاریخ کو نازل ہوئی کہ آج ہم نے دین اسلام کو پسند فرمایا اور اپنی نعمتوں کو اے محبوب تم پر مکمل کیا۔ وہ ذی الحج کی 9 تاریخ مقام عرفات اور مجموعہ صحابہ اکرام کا، جماعت صحابہ اکرام کی خطابت رسول اللہ کی، دن جمعہ کا وقت جمعہ کے خطبے کا ہے، اور سرکار خطبہ فرما رہے ہیں کہ رب نے مجھ سے پوچھا کہ 2 چیزیں ہیں، کیا پسند کرتے ہو، دنیا پسند کرتے ہو یا رفیق اعلیٰ کو پسند فرماتے ہو؟ تو میں نے رفیق اعلیٰ کو پسند فرمایا۔ وہ صحابہ ہیں، فرماتے میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، میرا زمانہ سب سے بہتر، خیر القرون کرنے، فرماتے ہیں سرکار خیر القرون سب زمانوں سے بہتر خیر زمانہ کرنی میرا زمانہ ہے، اس لیے میرا زمانہ بہتر ہے، کرنی میرا زمانہ۔ سرکار فرما رہے ہیں کرنی میرا، کرن کی معنی زمانہ اور کرنی کی معنی ہے میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ کرنی فرما رہے ہیں میرا زمانہ، سرکار فرما رہے ہیں کرنی، عربی میں بول رہے ہیں اسے، اردو بولیں گے میرا زمانہ، عربی میں بول رہے ہیں کرنی میرا زمانہ، کرنی کے معنی ہے میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، اس لیے کرنی کا پہلا لفظ جو ہے وہ قاف ہے، کرنی کا پہلا لفظ قاف ہے، ق ہے، قلم کا یہ ق ہے، اور یہ ابو بکر صدیق کا ق ہے، صدیق کا ق ہے، اور پھر کرنی اس کے بعد میں ہے رے، اس کے بعد میں ہے رے ہے، ر ہے، اور ر کی معنی عمر کا ر، صدیق کا ک، عمر کا ر، اس کے بعد میں نون، عثمان کا نون ہے، آخری لفظ ہے، خلفائے راشدین کے نام کے آخری لفظ ہیں، صدیق کا ق، عمر کا آخری لفظ ر، اور نون سے عثمان کا ن، اور ای ہے، علی کا ای ہے۔ میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، جس میں صدیق ہے، عمر ہے، عثمان ہے اور علی مرتضیٰ ہے، وہ زمانہ ہے۔ اور خطابت فرما رہے ہیں سرکار، صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں۔ اور سرکار کا جواب سن کر کوئی نہیں رویا، لیکن صدیق اکبر رو پڑے، صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ تو صحابہ نے فرمایا اسے کیا ہوا، دیکھو اسے کیا ہوا، اسے کیا ہوا، دیکھو یہ رو رہا ہے۔ صحابہ نے فرمایا، رب نے پوچھا دنیا پسند فرماتے ہوئے رفیق اعلیٰ، تو ہمارے آقا نے جواب دیا رفیق اعلیٰ، اور یہ جواب سن کر یہ پھوٹ کر رو رہا ہے، اسے کیا ہوا رونے کو؟ لیکن جب صدیق اکبر کی سمجھ اور بوجھ میں آیا، وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، صحابہ کی سمجھ میں، جلیل القدر صحابہ، سرکار فرما رہے میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، میرے اصحاب سب سے بہتر ہیں، ان کی عقل سب سے بہتر، ان کی سمجھ سب سے بہتر، ان کا فہم، ان کا ادراک، ان کا استدلال، ان کا ایمان، ان کی قوت اصلاح، ان کا صبر، ان کی صداقت سب سے بہتر ہے، ان کی حیا، ان کی سخاوت، ان کی شجاعت، ان کی شہادت سب سے بہتر ہے۔ اس پورے صحابہ بیٹھے ہیں، لیکن جو سمجھ میں صدیق آیا وہ کسی اور کے نہیں آیا۔ غیروں کی سمجھ، صحابہ کی سمجھ، اور صحابہ کی سمجھ صدیق کے سمجھ کے برابر ہو نہ سکے تو رسول اللہ کے برابر کیا ہو سکے؟ صحابہ کی سمجھ صدیق کے برابر نہ ہو سکے، اور صدیق کی سمجھ میرے آقا کے برابر ہو نہ سکے۔ یہ علماء، تیرا علم، تیرا ادراک، تیری سمجھ، تیرا استدلال، تیری کتابیں، تیری نظر ان کے برابر کیا ہو سکے؟ کہا کیوں پھوٹ کر رو رہے ہو، کیوں پھوٹ کر رو رہے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا غور کرتے ہو، غور کرتے ہو آقا نے کیا جواب دیا؟ رب نے سوال پوچھا دنیا پسند کرتے ہو یا رفیق اعلیٰ؟ میرے آقا نے جواب دیا اب دنیا پسند نہیں کرتا، رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، اب میں رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں چاہتا ہوں۔ جانتے ہو یہ سرکار کا آخری حج ہے، یہ آخری برس ہے،
اگلے سال سرکار نہیں ملیں گے، اس لیے کہ دنیا کو لات مار دی اور رفیق اعلیٰ کے پاس جانا پسند فرمایا۔ تم نہیں جانتے جو صدیق اکبر کے سمجھ میں آیا، اس لیے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہوں۔ اب جدائی کا عالم ہوگا، سرکار کا چہرہ انور جو نظر آتا ہے نظر نہیں آئے گا۔ اگلے سال حج کا آؤ گے تو یہ چہرہ، یہ خطابت، یہ باز، یہ پن، یہ نصیحت، یہ بدن، یہ جلوے، یہ تجلیاں، یہ رنگینیاں دیکھنے نہیں ملیں گی، اس لیے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہوں۔ کہا رفیق اللہ کو پسند فرماتا ہوں، اور پھر صحابہ سے وعدہ لیا، وعدہ کرو میرے پسات کہ میرے بعد ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل نہیں کرے گا، کسی ایمان والے کو ایمان والا اپنے گھر سے خارج نہیں کرے گا، کسی مسلمان پڑوسی کو نہ ستائے گا کہ اپنا گھر چھوڑ کر چلا جائے، کسی پر تہمت نہ لگے گا، غیروں کے سامنے مسلمان کی بے آبرو نہیں کرے گا، اس کی عزت پہ حملہ نہیں کرے گا۔ سرکار وعدہ لے رہے ہیں، سرکار وعدہ لے رہے ہیں، اور ہم چاہیں 1000 روپے لیتے ہیں اور ایمان والے کو چھوڑتے ہیں اور کافر کے پاس اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں بے ایمان پر ایمان والے کو ترجیح دینا، دو ہی مشرک ہوں اسے ترجیح دیں گے جو مسلمانوں کا خیر خواہ ہو، اور ایمان والے کے مقابل میں کافر ہیں، ایمان والے کو ترجیح دینا، اس کا ایک ایمان اس کے سارے برائیوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس کا ایک کفر اس کے سارے اچھائیوں کو فرا پھلا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، برباد اور نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہو، نام بھی لیتے ہو، ٹھیکہ بھی لیتے ہو، ہم دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اور اپنا ووٹ کسی دیتے ہو؟ بت پرست کو تمہارا ووٹ، آتش پرست کو تمہارا ووٹ، شانتی پوجا کرنے والے کو تمہارا ووٹ، یہی تمہارا ایمان ہے؟ خوف ہے تمہارے دل میں دنیا کے ٹھیکیداروں کا، ظالم کو خوف ہے، مسلمان وہ ہے جو خدا کی ذات کے سوا کسی اور کو خوف نہیں کھاتا، لیکن ہمیں کہ غیروں کا خوف کھاتے ہیں اور مسلمان کو نیچا دکھاتے ہیں اور غیر مسلم کو اوپر چڑھاتے ہیں۔ کون ہے تمہارا بھائی؟ مسلمان بھائی ہے کہ غیر مسلم بھائی ہے؟ بولو، کوئی 1000 روپے لا کھا کر ایمان بیچ رہا ہے، کوئی 3000 روپے کھا کر ایمان بیچ رہا ہے، کوئی 4000 روپے کھا کر ایمان بیچ رہا ہے، اور کوئی ہم سے نصیحت کرتا ہے کہ مت بولو، ہم بول ہی پڑیں گے۔ ارے ایمان والے کو اپنا انتخاب کرنا، بے ایمان کو نہیں۔ بت پرست کو تم پسند کرتے ہو، سرکار کیوں آئے؟ یہی قول سرکار سے بھی کہا گیا تھا، سرکار سے بھی کہا گیا، کافروں نے، مکے کے سرداروں نے، کافروں نے کہا جو چاہتے ہو لے لو، جتنا دام مانگتے ہو لے لینا، جتنا دام مانگتے ہو لے لینا، مکے کی سرداری تمہارے ہاتھ، مکے کی تاجداری تمہارے ہاتھ، جتنی دولت مانگے تمہارے ہاتھ، مکے کی حسین سے حسین لڑکی تمہارے ہاتھ، بیچ دیتے ہیں، لیکن ہمارے بتوں کا نام نہ رکھنا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ کر دو گے، میں اپنا قول نہیں بدلوں گا، میں اپنا قول نہیں بدلوں گا، یہ ہے سرکار کا قول۔ اور آخری اپنے حج الوداع کے موقع پر آپ نے وعدہ لیا صحابہ سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بے حرمتی نہیں کرے گا، بے ایمان پر ایمان والے کو ترجیح دے گا، اور جب دو ایمان والے کھڑے ہوں تو دیکھے گا اپنا کون ہے، سنی کون ہے دیکھے گا، سرکار کا وفادار کون ہے دیکھے گا، غوث اعظم کا چاہنے والا کون ہے دیکھے گا، اولیاء کو ماننے والا کون ہے دیکھے گا، سرکار کے علم غیب کو کون مانتا ہے دیکھے گا، سرکار کو زندہ کون جانتا ہے دیکھے گا، سرکار کی محبت کس میں وہ دیکھے گا۔ اور دونوں سرکار کے چاہنے والے ہوں، دونوں ہی سرکار کے چاہنے والے ہوں، تو پھر نسب دیکھے گا کہ نسب کس کا بڑا ہے، دونوں ہی نسب والے ہوں تو پھر دیکھے گا علم کس کا بڑا ہے، دونوں ہی علم والے ہوں تو پھر دیکھا جائے گا حسن کس کا بڑا ہے، دونوں ہی حسین ہیں تو دیکھا جائے گا صاحب اولاد کون سا ہے، پھر دونوں برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے گا دونوں میں نکاح منقوہ کون ہے، اور پھر دیکھا جائے گا دونوں منقوہ ہیں، دونوں صاحب اولاد ہیں تو پھر دیکھا جائے گا
کس کی عورت حسین ہے، اس لیے جو عورت جس کی حسین ہوتی ہے اس کا نظر دوسری طرف نہیں جائے گا، اس کا تقویٰ بڑا ہوگا، اس کا تقویٰ بڑا ہوگا، اسے انتخاب کرنا ہوگا، اسے انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ سرکار کا قول ہے، یہ سرکار کا قول ہے۔ ہمیں کیا ڈر؟ ہم تو ایمان والے کو ترجیح دیتے ہیں اور ہمیں کہ بیچ کھاتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ محلے ہوں گے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور چن کر کافر آ رہا ہوں، تو پھر ان کے ایمان پر شک آتا ہے۔ ان کے ایمان پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوں اور بت پرست چن کر آئے تو کیا سمجھے یہ غلط راستے پہ ہیں۔ نام ٹھیکہ تو لیا ہوں تبلیغ کرنے کا، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہو کفر کی؟ اس کی تبلیغ کرتے ہو؟ اسلام کی کرتے ہو کہ کفر کی؟ اسی طرح سے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے وعدہ دیا، جا رہے ہیں اپنی قوم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن وعدہ لے رہے ہیں لا تسفکون دماءکم، اپنی قوم کا خون نہ بہانا، اپنے بھائی کا خون نہ بہانا، اپنے مسلمان ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے محلے سے کسی مسلمان بھائی کو نہ نکالنا، کسی پڑوسی کو اتنا تنگ نہ کرنا مسلمان بھائی کو چھوڑ کر چلا جائے۔ کون فرما رہے وعدہ لے رہے ہیں؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے وعدہ لے رہے ہیں، اپنی زمین فروخت نہ کرنا، زمین خریدنا، زمین نہ بیچنا، شریعت کا قانون ہے۔ ہو سکے زیادہ سے زیادہ زمین خرید لو، جتنی زمین خریدو گے اتنی ہی زمین ایمان والوں کے تابع آئے گی، اور تم ہو کہ بیچ کر کھا رہے ہو۔ بزرگوں نے کمایا اور یہ بیچ کر کھا رہے ہیں۔ کمایا کس نے؟ خواجہ امین نے کمایا، اور بیچ کر کھایا کس نے؟ تم نے۔ کس نے بیچ کر کھایا؟ اپنی زمین بیچنا نہیں، اور وہ بھی خاندانی زمین، اخوا کی زمین، پرہیزگار کی زمین، دوسری زمین خریدنا، محلے بسانا، اور کسی ظلم کے بنا پر آ کر چھوڑ کر نہ جانا، اپنا وطن چھوڑ کر نہ جانا۔ اگر انڈیا کے سارے مسلمان ہندو چھوڑ کر جائیں گے، ہندوستان کے سارے مسلمان فرض کر لو بھارت چھوڑ کر جائیں، ہماری مسجدیں مندریں بن جائیں گی، مسجدیں مندریں بن جائیں گی، قبرستان گوشالے بن جائیں گے کہ نہیں؟ جب ہوتے ہوئے بابری مسجد کو شہید کر کے رام مندر بنایا جا سکتا ہے تو تم چلے ہی جاؤ گے تو کیا حال ہوگا؟ زمین خریدنا، محلے بسانا، باپ دادا کی زمین کو ہرگز نہیں بیچنا۔ انہوں نے کمایا اور تم کما رہے ہو۔ جیسے مفت کی شراب قاضی کو حلال، مفت کی شراب قاضی کو حلال نہ کرنا، چاہے مفت کی ہو یا خرید رہے ہو، حلال شراب حرام ہے، حرام ہے، شراب ہرگز حرام ہے۔ اپنے باپ دادا چاہے 1 انچ کیوں نہ ہوں، 1 انچ کیوں نہ ہوں، یہ شریعت کا قانون ہے۔ جا کر تفسیر اٹھا کر دیکھو، میں اپنی منمانی نہیں بول رہا ہوں، کیا سمجھے؟ میں منمانی بول رہا ہوں۔ اگر اپنے ایک مسلمان بھائی کو نکال دو گے تو تمہاری قوم کم ہو جائے گی، تمہاری میجارٹی کم ہو جائے گی، تمہاری تعداد کم ہو جائے گی۔ کسی غیروں کے سامنے مسلمان کو ذلیل کرو گے تو وہ سمجھیں گے یہ مسلمان کچھ ہے ہی نہیں، ان کی قوم کچھ ہے ہی نہیں ہے کہ ذلیل کر دیتے ہیں، ان کے پاس مسلمان بھائی کے وقت ہے ہی نہیں۔ کتنا ہی غدار ہو، بے وفا ہوا ہے تو ایمان والا، اپنی قوم کا ہے، اس کی عزت بچائے رکھنا، اس کی پردہ پوشی کرنا۔ اگر گنہگار ہے تو پردہ پوشی کرنا۔ رب فرماتا ہے میری کسی بندے کی پردہ پوشی کرو گے تو کل میدان محشر میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ تم ہو کہ میرے بندے کے گناہ کو اجاگر کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو، کل قیامت دن تمہارا پول کھول دوں گا۔ تم نے میرے بندے کا پول کھولا، کل میں تمہارا پول کھل کر رکھ دوں گا۔ ثم اقررتم وانتم تشهدون، ارے تم اقرار بھی کر لیتے ہو، گواہی بھی دیتے ہو اور منہ پھیر بھی لیتے ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تم ہی ہو کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا قتل کرتے ہو، خون بہاتے۔ مرڈر ہی کرنا نہیں، خون بہانا بھی حرام ہے، کہ صرف مرڈر کرنا، خون بہانا حرام ہے۔ کسی مسلمان کا خون بہانا حرام ہے۔ جو خون ہے وہ ایمان والا خون ہے، چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، ایمان والے کا خون ایمان والا خون ہے۔ کبھی کلمہ پڑھا ہوا ہوگا، ایک بار تو زندگی میں اللہ کہا ہوا ہوگا،
کبھی 2 رکعت تو نماز پڑھی ہوئی ہوں گی، کبھی 1 بار تو درود پڑھا ہوا ہوگا، اس کے خون میں اس درود کا کلمے کا اثر ضرور ہوگا، اور اس خون کو نہ بہانا، ہو سکتا ہے تو خطا اگر ہو جائے چھپا لینا، معاف کرنا، اس کی غلطیوں کو بخش دینا، اور امید رکھنا ہو نہ ہو اسے سیدھے راہ پر لانے کی حتی الامکان کوشش کرنا، اسے راہ مستقیم پر لانے کی، بھٹکا ہوا نہیں چھوڑنا، اسے راہ مستقیم پر لانے کی کوشش کرنا۔ ظالم بھی ظالم ہوتا ہے اور ظالم کا مدد کرنے والا بھی ظالم، کہ صرف ظالم ظالم ہے، صرف کافر کافر ہے؟ کافر کے کفر کو اچھا جاننے والا، کافر کے کفر کو اچھا جاننے والا بھی کافر ہے۔ سرکار کی کوئی بے ادبی گستاخی کر رہا ہو اور ہم خاموش بیٹھے، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور سرکار کی بے ادبی کرنے کے خلاف جو آواز اٹھاتا ہے وہ مجدد ہے، وہ غازی ہے، اور مر جاتا ہے تو شہید ہے، مر جاتا ہے تو شہید ہے۔ 1955 میں کوئی کیس چلا تھا پاکستان کی سرزمین میں، سرکار کی شان میں کوئی بے ادبی کیا تھا، سرکار کی شان میں کوئی بے ادبی کیا تھا، اور اسے مجسٹریٹ کے پاس بلایا گیا تھا اور کیس سننا تھا۔ کسی رکشہ ڈرائیور کو معلوم ہو گیا کہ کیس ہے کہ سرکار کس نے بے ادبی کی ہے، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی سننے کے لیے رکشہ ڈرائیور ہے، چلا گیا۔ وہ کھڑا تھا، وہ غدار وہاں پر مجرم کے کٹرے میں کھڑا تھا، سارے لوگ سننے کے لیے آئے تھے، کیس سننے کے لیے کہ کیا فیصلہ ہوگا، کیا فیصلہ ہوگا، سننے کے لیے کھڑے تھے۔ رکشہ ڈرائیور گیا، سیدھے چاقو لیا، اس کے پیٹ میں گھونپ دیا، مجسٹریٹ کے پاس، کورٹ میں، مجسٹریٹ کے پاس کورٹ میں بڑے بڑے سارے مسلمان تھے، سن رہے تھے، اور اس نے پیٹ میں گھونپ دیا، اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اب اس پر دعویٰ چلا گیا کہ مرڈر کیا۔ سارے وکلا سرزمین پاکستان کے سارے وکیلوں نے سے کہا تو کہہ دے، ہم تیری خلاف سے لڑیں گے کہ میں نے مرڈر نہیں کیا، ہم تیری طرف سے وکالت کریں گے اور تجھے یہاں سے رہائی دلائیں دیں گے، لیکن اتنا بات اپنی زبان سے بول دے کہ میں نے مرڈر نہیں کیا، میں نے اس کا مرڈر نہیں کیا، ہم تیری طرف سے پوری طرح سے وکالت کریں گے اور مقدمہ جیت جائیں گے، اس لیے کہ تیری طرف سے کوئی گواہی نہیں دے گا، کوئی مسلمان تیری طرف سے گواہی نہیں دے گا کہ تو نے مرڈر کیا، بس تو اپنی زبان سے بول میں مرڈر نہیں کیا۔ رکشہ ڈرائیور نے کہا میں نے سرکار کے غدار کو مارا ہے، میں کیوں نہیں کہوں، میں نے سرکار کے بے وفا غدار کو مارا ہے، اسلام کے دشمن کو میں نے مارا ہے، قرآن کے دشمن کو میں نے مارا ہے، یہ حق ہے، یہ ناحق نہیں ہے، اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اور جب اس کا لاشا چلا تھا سرزمین پاکستان میں تو لاکھوں کا مجموعہ ایک رکشہ ڈرائیور کے جنازے میں تھا، پہلے رکشہ ڈرائیور تھا، آج شہید بن رہا ہے، آج شہید بن کر جنت کی سواری میں بیٹھ کر جا رہا تھا۔ اس لیے جو سرکار کا غدار ہوگا وہ غدار ہے، جو دشمن اسلام ہے وہ دشمن اسلام ہے، جو قرآن کا غدار ہے وہ غدار ہے، وفادار ہو نہیں سکتا۔ اپنا فیصلہ اسی کے حق میں دینا جو ایمان والا ہو، پیسوں کے بدلے اپنا ایمان کبھی بھی نہ بیچنا۔ آپ سمجھتے ہیں دنیا داری ہے، معاذ اللہ دنیا داری نہیں ہے، بت پرست کا چن رہے ہو اور ایمان والے کو بیچ رہے ہو۔ ثم اقررتم وانتم تشهدون، گواہی بھی دیتے ہو، اقرار بھی کرتے ہو اور مسلمانوں کے خلاف بھی کرتے ہو۔ یہ قرآن بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا، جا کر تفسیر اٹھا کر دیکھنا، علماء اکرام کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لینا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم مسلمانوں کا قتل کرتے ہو، اس کی بے عزتی کرتے ہو، اس کے خلاف اپنا فیصلہ سناتے ہو۔ تخرجون فريقا منكم من ديارهم، اور اسے اپنے گھروں سے نکالتے ہیں مسلمانوں کو۔ تظاہرون علیہم بالسودان، اور مدد کرتے ہو گناہ پر، ظلم پر مدد کرتے ہو۔ ظالم کی مدد کرنے والا بھی ظالم ہے، ظالم کی مدد کرنے والا بھی ظالم ہے۔ متکبر اور ظالم کو جو دب کر سلام کرتا ہے اس کے 70 سال کی عبادت بیکار جاتی ہے۔ کسی ظالم اور متکبر کے سامنے خوف اور ڈر کو اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کے 70 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، بچانا مشکل ہے۔ نماز پڑھنا
یہ دور میں تو آسان ہے. یہ دور میں پہلے زمانے بہت مشکل تھا نماز ادا کرنا. حج کو جانا پہلے مشکل تھا. اب کیا ہے؟ صفا ایئر کنڈیشن، مروہ ایئر کنڈیشن، عرفات ایئر کنڈیشن، کعبہ ایئر کنڈیشن، طواف ایئر کنڈیشن، کنکریاں مارنا ایئر کنڈیشن. نہ دھوپ ہے، نہ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، نہ سختیاں ہیں، نہ پانی کی کمی ہے، نہ شدت ہے. اب کرنا آسان، حج کرنا بالکل آسان ہے، سنبھالنا مشکل ہے. جہاں رب کریم فرماتا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وہیں پر دوسری جگہ فرماتا حافظوا علی الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرو. ایک جگہ فرماتا ہے نماز کو قائم کرو، دوسری جگہ فرماتا ہے نماز کی حفاظت کر دو. ایک بار فرمائے گا کسان، تو کسان جا کر کھیتی بو، اور دوسری طرف حفاظت بھی کر. میں کھیتی بو کر آیا، گیہوں پیر کر آیا، کیلے کا باغ لگا کر آیا، گھر میں بیٹھا، پھر فصل آئے گی، کر بھی اور حفاظت بھی کر، نماز بھی ادا کر، اس کی حفاظت بھی کر، ایمان بھی رکھ، ایمان کی حفاظت بھی کر. معلوم نہیں کون تیرا ایمان پہ ڈاکہ ڈالے، معلوم ہے کب تیرا ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، کس طرح سے. تیرا ماموں، حدیث میں ہے، تیرا ماموں تیرا ایمان بگاڑ دے گا، تیرا سالہ بگاڑے گا، تیرا بھونئی بگاڑے گا، تیرا سسرا بگاڑے گا، جماعت والے تیرے ایمان بگاڑیں گے، تیرے دوست احباب تیرے جماعت کو بگاڑیں گے، ایمان کو بگاڑیں گے. تجھے ایمان ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایمان کو سنبھالنا ہو تو گاؤں چھوڑ کر پہاڑوں پر جا کر رہنا ہوگا. ایسا بھی وقت آنے والا ہے. جس طرح سے جو بکریاں چرانے پہاڑوں پر جنگل میں گیا اس کا ایمان سلامت رہا، جو جماعت میں رہا اس کا ایمان برباد. بیٹی دیا غدار کو ایمان برباد. میری بات سنو، نے تمہاری بیٹی رکھ لو، میری بات سنو، میں تو تمہاری بیٹی رکھ لو. بیٹے غدار تو تیری جنازے کا امام غدار، بیٹے غدار نکلے تو تیری جنازے کا امام کون ہوگا؟ غدار اور بے وفا ہوگا. اپنی اولاد کو بھی سنی بنا. تو صرف سنی بننا کافی نہیں، تو سنی ہے ٹھیک ہے، اولاد کو بھی سنی بنا. اگر تم مر جائے گا تیری اولاد سنی نہیں ہے تو تیرے جنازے کا امام کون؟ تیرے جنازے کا امام غدار اور بے وفا ہوگا. تیری قبر پر کھڑا ہونے والا غدار اور بے وفا ہوگا. ازواج کو بھی سنبھال، اپنی اولاد کو بھی سنبھال. صرف سنی اکیلا بننا مشکل ہے، آسان ہے، لیکن دوسرے کو سنی بنانا مشکل ہے. ارے وعدہ بھی کرتے ہو کہ مسلمانوں کی بے عزتی نہیں کرو گے، خون نہیں کرو گے، اور اقرار بھی کر لیتے ہو، گواہی بھی دیتے ہو، اور کام خلاف، پورا کام خلاف ہے. دیکھ لو اصلاح کرنے والوں کو، بڑے بڑے بولنے والوں کو دیکھ لو، ان کا ایمان کیسا ہے، ان کا کام کیسا ہے، انتخاب کیسا ہے، جا کر سوچ لینا، انکوائری کر لینا تو پتا چلے گا. قرآن جو بول رہا ہے، ارے کرتے بھی ہو وعدہ اور خلاف بھی کرتے ہو، پورا وعدہ خلافی ہے. اور پھر مکہ معظمہ میں یہودی دو قبیلے تھے، ایک بنی نذیر، بنی ایک قزان. یہودی قبیلے دو، اور وہ سو خزرج، دو مشرکوں کے قبیلے. ایک یہودی کا قبیلہ ایک مشرک قبیلے کے ساتھ، دوسرا یہودی قبیلہ دوسرے مشرک کے ساتھ، اور دونوں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے اور جنگیں کرتے تھے. اور پھر جب قیدی بنتا تھا تو اپنے یہودی کو پیسہ دے کر چھڑا لیتے تھے. یہودی کو قید سے تو چھڑا لیتے ہو، لیکن دوسری طرف اپنے یہودی جماعت کے مقابل تم کیا یہودی جماعت مقابلہ کر رہی ہے. ایک یہودی کو دوسرا یہودی مار رہا ہے، جنگ کے میدان میں مار رہا ہے. قیدیوں کو تو چھڑا لیتے ہو، لیکن جنگ ایک مسلمان بھائی کے خلاف جنگ کرتے ہو، یہ تمہاری اقرار کے خلاف ہے. تم تھوڑے پر ایمان لاتے ہو اور تھوڑے پر چھوڑ دیتے ہو. یہ ایمان ہے؟ قرآن کے چند آیتوں پر ایمان لانا اور چند آیتوں پر ایمان چھوڑنا کفر ہے. پورا قرآن پر ایمان لانا ہوگا، پورے قرآن پر ایمان لانا ہوگا. اب پوچھا جائے کیا سرکار کے علم غیب ہے؟ قرآن فرماتا ہے، ہماری بات نہیں ان کی بات. کیا قرآن میں ہے سرکار کے علم غیب؟ کہتے ہیں اما یعلم الغیب الا اللہ. کیا کہیں گے؟ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب قرآن میں ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ کے سوا علم غیب کسی نے کہا ہے؟ وما یعلم الغیب الا اللہ.
اللہ کے سوا کسی کو علم غیب کہاں ہے؟ اچھا پھر دوسری آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْتَبِي مِن رُّسُولِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنا غیب کسی کو نہیں دیتا لیکن رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس آیت پر ایمان اور اس آیت کو اس میں فرما رہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے کسی کو اطلاع نہیں دیتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اگر اللہ چاہے یستبی، چن لیتا ہے، مِن رُّسُولِهِ، اپنے رسولوں میں سے، مَن یشاء، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو کئی اس آیت پر ایمان رکھتے ہو اور اس آیت کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہاں پر جو ہے سنی والعقیدہ مسلمانوں کا یقین ہے وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہاں پر سنی والعقیدہ مسلمان علماء تفسیر فرماتے ہیں کوئی نبی علم غیب نہیں جانتا لیکن اللہ کے بتانے سے جانتا ہے۔ ذاتی علم غیب نہیں، اللہ دیتا ہے اس لیے ہے، یہ اپنا نہیں، اللہ دیا ہے اس لیے، اللہ کے بتانے کے بغیر کسے نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا ایمان صحیح ہے اس لیے کہ ہم اس پر بھی ایمان، اس پر بھی ایمان ہے۔ یہیں پر قرآن یہی ارشاد تکفرون افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے چند آیتوں پر ایمان اور چند آیتوں کا انکار، ایک آیت پر ایمان دوسری آیت کا انکار، معاذ اللہ ایمان کامل ہو نہیں سکتا، ایمان میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا يوم القيامة يردون على اشد العذاب، جو ایسا کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ اور پھر یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، یہاں بھی رسوائی اور قیامت دن عذاب کی طرف پھیرا جائے گا، قیامت کے دن عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کرتے ہو اللہ بے خبر نہیں ہے۔ ہمیں تو پھنسا سکتے ہو، ایک مریض اپنے پیر کو تو پھنسا سکتا ہے، شاگرد استاد کو تو پھنسا سکتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو پھنسا سکتا ہے، لیکن اللہ کو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے تکے اور تمہارے کاموں کی خبر اللہ تعالیٰ پوری رکھتا ہے اور جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ایمان کو، ہمارے ایمان کو قوی سے قوی تر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔